ایاک نعبد و ایاک نستعین، بڑا وزن ہے اس آیت۔ میں یوں کہوں کہ پورے قرآن مجید کا اگر خلاصہ نکالا جائے تو یہ آیت ہے۔ چند آیات میں سے اور بھی ہیں لیکن یہ آیت بھی اس خلاصے میں آئی۔ پورے دین اسلام کا اگر خلاصہ نکالا جائے تو یہ آیت ہے۔ اور جب امت، پوری امت، کافروں کی بات نہیں کر رہا، صرف ماننے والے ہی اس بات پہ آ جائیں، اس وقت سارے معاملات ختم ہو جائیں، ساری باتیں ختم ہو جائیں۔ ایاک نعبد، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ کون اللہ؟ سارے جہانوں کا پالنے والا اللہ۔ پچھلی آیات کے ساتھ ربط دیکھیں، سارے جہانوں کا پالنے والا اللہ، رحمان اللہ، رحیم اللہ، قیامت کے دن کا مالک اللہ، تیری ہی عبادت کرتے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیری بھی نہیں، تیری ہی۔ اب اس میں بہت سارے اشکالات ہیں، ابہام ہیں، بہت سارے لوگ ان آیات میں عجیب و غریب باتیں کر جاتے ہیں، اپنی مرضی کی تفسیر کر لیتے ہیں لوگ۔ بڑی حیرانگی ہوتی ہے، بڑا تعجب ہوتا ہے کہ یار اللہ کا قرآن ہے اور اس کے بارے میں لوگوں کے خیالات چیک کریں۔ حالانکہ کیا فرمایا کہ اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی ہم عبادت کسی اور کی نہیں کرتے۔ ویسے یہ آیت وہ پی ٹی آئی والوں کی طرف سے بڑی مشہور ہوئی، اور لوگ اس آیت پہ بھی ذرا متاثر ہوئے کہ دیکھو یار قرآن پاک کی آیت ہے، اچھی بات ہے، اللہ کرے کہ یہ عقیدہ ہو، اللہ کرے کہ یہ اندر اتری ہوئی ہو۔ یہ تو نہیں ہے نا کہ ایک شخص کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور جب اسے موقع ملتا ہے وہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ جاتا ہے تو سجدہ کر لیتا ہے مزار کو۔ اب بتاؤ کہاں گیا ایاک نعبد؟ سجدہ کس کو تھا؟ عبادت کس کی تھی؟ لہذا زندگی، موت، نفع، نقصان، ہر چیز کا مالک اللہ ہے تو مدد اسی مانگے، عبادت اسی کی کرے۔ بھائی عبادت ایسی چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے کسی کو اختیار نہیں دیا کہ کسی کی عبادت، یہاں تک کہ نبیوں، امام الانبیاء کی عبادت کا اختیار بھی نہیں۔ روایات میں آتا ہے ایک اونٹ نے آ کر سجدہ کیا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اپنا جو سر تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا۔ اب جب یہ سر رکھا قدموں میں تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جب یہ اونٹ آپ کے قدموں میں سر رکھ رہا ہے تو ہمیں بھی اجازت دیں۔ آپ نے فرمایا اونٹ جانور ہے، اس پہ شریعت لاگو نہیں ہے، تم انسان ہو۔ یہاں سے ایک اور بات بھی سمجھے، لوگ کہتے ہیں بھائی سجدہ، عبادت یا کسی سے مانگنا کیوں حرام ہے؟ اللہ کے سوا کس سے مانگنا حرام کیوں ہے؟ عبادت کسی اور کی کیوں نہیں ہے؟ اس میں کوئی مشکل نہیں، بہت آسان جواب ہے اس کا، کہ صرف ایک بات سامنے رکھیں، صرف ایک بات، کہ اللہ کے سوا اس نے اپنے سوا معبود بنایا ہی کوئی نہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے، لیکن اس سے آگے میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں، کیوں نہیں معبود بنایا اس نے؟ وہ چاہتا جاؤ بھی اس سے بھی مانگ لو، وہ میرا برگزیدہ بندہ تو اس کی قبر پہ جا کے مانگ لو، وہ موجود ہے تو اس سے جا کے مانگ لو، لیکن ایسا نہیں اس نے حکم دیا۔ یہاں تک کہ آپ کو کوئی ایسا عمل پہلے انبیاء میں سے بھی کسی کا نہیں ملے گا۔ نوح علیہ السلام کشتی پہ ہیں، آدم علیہ السلام کا کوئی حوالہ نہیں دیا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، پہلے کسی گزرے ہوئے نبی کا کوئی حوالہ ہی نہیں دیا۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا رہے ہیں، جبریل آ گیا، فرمایا نہ وہ دیکھ رہا ہے، جس نے بھیجا وہ دیکھ رہا ہے، وہ اس کو خود ہی سنبھال لے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں گئے ہیں، بہت سارے بھائی پکارنے کی ضرورت پھر پیش آئے کہ اگر وہ ذات سنتی نہ ہو، یا آپ پر ایمرجنسی ایک پریشانی آ گئی ہے اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی توجہ آپ کی طرف نہیں تھی، لہذا جس کی تھی اس سے مانگ لیا۔
معاذ اللہ. یا فرض کریں کوئی ایسا نظریہ کسی کا ہو کہ اللہ براہ راست ہماری سنتا نہیں ہے، یا کوئی ایسا ہو خدا نخواستہ کہ اللہ ایک وقت میں سب کی نہیں سنتا، یا معاذ اللہ کو ایسا ہو کہ اللہ کو نیند آ گئی ہو، اونگ آ گئی ہو، لہذا کسی اور کو کہہ کے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب وہ ہر وقت سن رہا ہے، ہر ایک کی سن رہا ہے، ہر جگہ سن رہا ہے اور براہ راست سن رہا ہے، تو اب عبادت کسی اور کی کیوں، مدد کسی اور سے کیوں؟ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی ہم عبادت تو کسی اور کی نہیں نہ کرتے. اب ایسے اسکالر بھی پیدا ہو گئے، وہ کہتے ہیں عبادت تو ہم کسی اور کی نہیں کرتے، ہم تو دعا مانگتے ہیں، ہم نے فلاں بزرگ سے دعا مانگی، اس کی عبادت تو نہیں کی. الدعاء مخ العبادہ. بھائی تم عبادت کی بات کرتے ہو، دعا تو عبادت کا مغز ہے. دعا کو تم عبادت نہیں سمجھتے؟ اور صرف اور دعا کے بارے میں تو فرمایا ادعونی استجب لکم. اور دعا کے بارے میں پیارے نبی فرما رہے ہیں کہ دعا عبادت کا مغز ہے. مطلب عبادت تو چھلکا ہے، مغز تو اندر ہوتا ہے نا. بادام کا ایک چھلکا ہوتا ہے، گری ہوتی ہے، ظاہری بات ہے گری کو نکالنے کے لیے بادام توڑا جاتا ہے، ہزارہ چھلکے پھینک دیے جاتے ہیں، جلا دیے جاتے ہیں، کتنی مشکل مشقت سے توڑے جاتے ہیں، ان سے نکالا جاتا ہے، اور اصل چیز پوچھیں کیا ہے؟ گری. چھلکے کا بھی کچھ بنتا ہوگا، کبھی کام آ جاتا ہوگا، وہ الگ بات ہے، لیکن اصل مقصد اور ہدف بادام کے پودے کو لگانا، بادام کے پودے تک پہنچنا، اس کو پکانا، اس کو توڑنا اور مارکیٹ تک آنا، اصل ہدف گری ہے. اور یہی اہمیت عبادت میں دعا کی ہے. تو لہذا جو کوئی یہ کہے کہ ہم تو دعا میں فلاں کا نام لیتے ہیں، بھائی کیوں لیتے ہو؟ دعا تو عبادت کا مغز ہے، دعا یہ عبادت ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے ہم نے تو مدد مانگی ہے نا، تو مدد تم بھی تو مانگتے ہو. یہ کس سے؟ کوئی اپنی بیوی سے کہتا ہے پانی کا گلاس دینا، یہ مدد نہیں؟ کیوں مانگتے ہو؟ اللہ کے سوا کیوں مانگ رہے ہو؟ دیکھو کیسا سوال. یہاں تک کہ میں ایک عالم کو، ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا، بہت بڑے مناظر بھی تھے وہ، تو ان سے ایک سوال کیا کہ بھائی یا علی مدد اور بہت ساری ایسے چیزیں تم کہتے ہو جائز ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں یہ حرام ہے، تو لہٰذا اب اس کا کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا اچھا، وہ سمجھا رہے ہیں، اب ایک مثال دے رہے ہیں. میں اس لیے آپ کے سامنے یہ باتیں رکھ رہا ہوں، کل آپ کو بھی کوئی ایسی مثال دے تو یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. مثال دے رہے ہیں، کہتے ہیں ہاں بھائی ادھر آؤ، آ گیا، تیرے جیب میں کیا؟ کہتے ہیں پینسل ہے. کہتے ہیں مجھے دے دو، چاہیے. اس نے پینسل دی، اس نے پکڑ کے کہتے یہ اب آپ نے میری مدد کی. کہتا ہے جی. کہتا ہے مطلب کہ میں عالم ہوں، وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، مناظر تھے، عالم تھے بھی، میں عالم ہوں، آپ ایک جاہل ہو، اور ایک جاہل ایک عالم کی مدد کر رہا. اس نے کہا جی کوئی شک نہیں کہ میں نے پینسل دی تو یہ آپ کی ہیلپ ہے. اس نے کہا جب میں ایک جاہل سے مدد مانگتا ہوں تو حضرت علی سے نہیں مانگ سکتا؟ اللہ، لوگ نعرے لگانے لگے، فضا نعروں سے گونج اٹھی، کیسا جی مدلل جواب دیا ہے، کیسی خوبصورت گفتگو کی ہے. اللہ اللہ. اس پہ کیا کہیں؟ اس پہ صرف اتنا کہیں، اس علم پہ اتنا کہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. کتنا افسوس ہے، مثالیں بھی گھڑ لیتے ہیں، اس کو مدلل بھی بنا لیتے ہیں. استغفر اللہ، معاذ اللہ. اب دیکھیں اس کا کسی کے پاس کیا جواب ہے. جواب سمجھ بھائی، جس لڑکے سے آپ پینسل مانگ رہے ہیں وہ لڑکا آپ کے سامنے کھڑا ہے، لڑکا آپ کے سامنے کھڑا ہے، اور اسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پینسل آپ کی جیب میں ہے، مجھے دے دیں. اس کی جیب میں تھی، اس نے دے دی. نہ ہوتی تو وہ کہتا ہے میرے پاس تو خود نہیں ہے. مطلب وہ بھی محتاج ہے، مطلب وہ پینسل کے لیے دکاندار کا محتاج ہے، وہاں سے خرید کے لایا ہے، دکاندار نے 10 روپے کی اسے دی ہے.
दुकानदार के पास चले जाएं भी, तू तो मददगार है ना, तूने पेंसिल मुझे दी। वो कहता है भाई मेरे पास, मैं कौन से इनको पैदा करता हूँ, मुझे फलां सेलमैन दे के जाता है, सेलमैन फलां फैक्ट्री से लाता है, फैक्ट्री वाले मटेरियल फलां जगह से लाते हैं। चलते 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 भाई प्लास्टिक कहाँ से आई, इंक कहाँ से आई, किन चीजों से बनी, चलते चलते कहाँ पहुंच जाएंगे। ये जिस्म टू जिस्म हो रहा है, फेस टू फेस चल रहा है। अब ये सारे मोहताज हैं और चलते चलते ये अल्लाह के ही मोहताज। लेकिन हेल्प कैसे हो रही है, एक दूसरे की, फिर दूसरा तीसरे की, फिर तीसरा चौथे की। और वो ये बता के कर रहा है कि मेरे पास तब है कि मैंने वहां से ली है, मैं वहां से ना लेता तो तुझे कुछ ना दे सकता। एक फकीर आता है मांगने वाला, अब उसे कोई शिरक नहीं कहता। उसने कहा भाई भूख लगी, रोटी खानी, उसे एक बंदे ने 2 रोटियां दे दी, उसने खा ली। अब ये बंदा राज़िक थोड़ी हो गया, इससे पूछो तू राज़िक है, वो कहेगा खुदा का खौफ करे, मुझे माफ करें, अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क है और उसका हुक्म है मेरे दिए हुए में से खर्च करो मेरे रास्ते पे। मैंने तो उस हुक्म की तकमील की, मैंने कहां से दी है। कोई इंसान इस बात का, इंसान हो ईमान वाला, इस चीज का इकरार नहीं करता कि मैंने कुछ दिया किसी को। नहीं, वो कहता है मेरे पास, मैं तो मोहताज था, मुझे अल्लाह ने कहीं से दिया, मुझे अल्लाह ने कहीं से दिया। मतलब ये है कि पीछे पीछे चले जाएं, बेस क्या है। एक बात। दूसरी बात यह है कि वो लड़का जिस पेंसिल दे रहा है वो आपके सामने खड़ा है और आप उससे मांग रहे हैं, तो हम तो नहीं इनकार करते। सामने को खड़ा है, उससे मांगना तो शिरक नहीं है। उसे राज़िक समझ के ना मांगे, उसे खालिक समझ के ना मांगे, और वो समझा भी नहीं जा सकता। क्या समझे कि जैसे अल्लाह ने तुझे ये दे दी है नेमत, अगर तू इस्तेमाल के लिए मुझे दे दे, अल्लाह का तुझ पर एहसान है, तू मेरी मदद कर, अल्लाह तुझे इस पे अजर दे। तो हमारा सवाल ये है कि इस दौर में जो जिससे मांग रहा है वो उसके सामने होता है। जिस शख्स का अकीदा या अली मदद, वो क्या कह रहे हैं कि हजरत अली मेरे सामने खड़े हैं, नजर आ रहे हैं मुझे? नहीं, सामने है नहीं। तो इसने कितनी किस्म का शिरक किया। अब सुने, सबसे पहली बात तो वो कहते हैं मेरे पास नहीं है, वहां से सुनते हैं, यानी गैब से मेरी बात सुनते हैं। तो गैब से तो अल्लाह सुनता है, अल्लाह की सिवा तो कोई गैब से नहीं सुनता। और अल्लाह किसी को सुना दे तो वो इस बात पे कादर है, लेकिन गैब से सुनने वाला असूल ज़ाब्ता सिर्फ अल्लाह के लिए। एक तो उसने ये शिरक किया कि गैब से हजरत अली मेरी सुन रहे हैं। अगर दूसरा, कुछ लोगों का यहां तक अकीदा है कि हाँ मुझे नजर नहीं आते लेकिन हर जगह हजरत अली मौजूद है माज़अल्लाह, या किसी का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यह अकीदा है कि हर जगह मौजूद है माज़अल्लाह। तो सवाल यह है, हर जगह तो अल्लाह मौजूद है, तो अल्लाह की सिफत के साथ कोई शरीक कैसे हो सकता है? इसी का नाम तो शिरक है। यही तो इंसान का अकीदा बर्बाद करने वाली चीज। मुझे हैरानगी और ताज्जुब इस बात पे है कि लोग शिरक का दिफा करते हैं, शिरक करके कहते हैं हमने नहीं किया। ओ भाई, एक बंदा गुनाह कर रहा है, उसे गुनाह समझ कर, तो ये छोटा गुनाह है। एक बंदा गुनाह कर रहा है और कहता है ये गुनाह नहीं है, इसका तो ईमान चला जाएगा, इसके पास तो बाकी रहेगा कुछ नहीं। लिहाजा जो शख्स ये कह रहा है कि मैं फलां से मदद का कायल हूं, भाई ये गुनाह है, कहता नहीं। एक शिरक करता है, ऊपर से कहता है ये शिरक नहीं है। एक शख्स ने अगर नमाज पढ़ी वो अजर मिलेगा, उसे ना पढ़ी गुनाहगार होगा। एक शख्स इसलिए नहीं पढ़ रहा कि नमाज है ही नहीं, अब ये काफिर हो जाएगा। एक शख्स ने शिरक किया और फिर समझा कि मैंने शिरक किया, तो तौबा से इसकी ये गुनाह माफ हो जाएगा, तौबा करे, इस्तिगफार करे। जब समझ जाएगा तो यकीनन तौबा भी करेगा। लेकिन एक शख्स शिरक करता है और फिर कहता है शिरक ये है ही नहीं, ये तो गया। और अल्लाह ताला फरमाते हैं ऐसे बंदे की बख्शिश नहीं है हमारे पास, निजात है ही नहीं। अब क्या करें? और फिर तीसरी बात समझें, इसी आयत के ज़िमन में समझें कि भाई अल्लाह ने किसी की इबादत से, किसी से मदद मांगने से रोका क्यों है? इसलिए
کہ اللہ بڑا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور دوسرے نمبر پر اس لیے اللہ معبود ہے، اس میں کوئی شک نہیں، تیسرے نمبر پر اس لیے کہ سب انسانوں کا یا ایمان والوں کا عقیدہ و ایمان ایک ذات تک رہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں، عبادت کے معاملے میں، اور یہ متحد رہیں، متفق رہیں۔ اب جو شخص شرک کر رہا ہے وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کر رہا ہے، اب بڑا ہونے کا عقیدہ اس کا کہاں گیا؟ اللہ تعالیٰ کی خصوصیت اس کے مقابلے میں چل رہا ہے، اس کے خلاف چل رہا ہے، معاذ اللہ، یہ بھی گناہ الگ۔ لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ خالق اللہ ہے، ہم مخلوق ہیں، تو اللہ کہتا ہے انسانوں ہوش کرو، ذرا ہوش کرو، تمہیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی کہ اشرف المخلوقات میں نے انسانوں کو بنایا ہے، اور جب انسان کسی قبر پہ جا کے جھکتا ہے، انسان کسی درخت کو جا کے جھکتا ہے، سورج کے سامنے جھکتا ہے، تو اشرف المخلوقات انسان ہے، اور وہ مٹی کے سامنے جھکا ہوا ہے، وہ درخت کے سامنے جھکا ہوا ہے، وہ کسی مردے کے سامنے جھکا ہوا ہے، جبکہ وہ اشرف المخلوقات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسانوں تمہاری اپنی توہین ہے، تمہاری بے عزتی ہے، انسلٹ ہے تمہاری، کہ تم کسی غیر اللہ کے آگے جا کے جھکتے ہو، حالانکہ تمہاری شان، تمہارا مقام، مرتبہ کیا ہے؟ کس نے تمہیں اختیار کیا؟ اور بھائی تمہاری بیوی کسی غیر کی طرف دیکھے کہتی ہو آنکھیں نکال دیں، غیرت مند کی بات کر رہا ہوں، کیوں؟ بھائی اس کا نکاح میرے ساتھ ہوا ہے، عقد میرے ساتھ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے بعد صرف میں اس کے لیے، یہ میرے لیے، اس کے لیے کوئی اور نہیں۔ تو جو کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، اے اللہ تیرے سوا معبود کوئی نہیں، تو یہ عہد نہیں کیا، یہ عقد نہیں ہے، یہ گرہ نہیں باندھی گئی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح تو اتنا غیرت مند بیوی کے معاملے میں ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ یہ کسی اور کی طرف نہ دیکھے، تو میرے معاملے میں غیرت مند کیوں نہیں ہوتا؟ خود کہیں اور منہ اٹھا کے کہاں جا رہا ہے؟ کس کے در پہ جا رہا ہے؟ اور وعدہ مجھ سے کیا، کلمہ میرا پڑا ہے، دیکھتا کہیں اور ہے۔ اپنے معاملات میں تو تجھے بڑی غیرت آتی ہے، میرے معاملات میں کیوں نہیں آتی؟ اور بھائی جن کو میں نے مار دیا، موت دی، موت کا مزہ چکھا، قبروں میں چلے گئے، اور جب ان کو دفن کیا گیا تیرے محتاج، غسل دیا گیا وہ تیرے محتاج، وہ خود اپنے آپ نہا نہیں سکے، کفن نہیں پہن سکے، پھر تو نے ان کے جنازے کو یوں پڑھا، اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اے اللہ زندوں کو اور اس مردے کو بخش دے، اور اس کی بخشش کی دعا، اس کی مغفرت کی دعا تو کر رہا ہے، اور جب دفن کر دیا، مٹی ڈال دی، ٹیل لگ گئی، پتھر لگ گیا، سنگ مرمر لگ گیا، کتبہ لگ گیا، اب اس سے جا کے کہہ رہا ہے کہ تو میری بگڑی بنا دے۔ مطلب سوچنے کی بات یہ ہے، اگر ایک انسان کے پاس عقل ہے، اور عقل سلیم ہے، جانوروں والی نہیں ہے، تو پھر تو اسے سمجھ آ جانی چاہیے نا کہ اس فرض کرو اس نے جنازہ نہیں بھی پڑھا، اب ہم نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ نہیں پڑھا، ان کو دیکھا نہیں، وہ صدیوں پہلے دنیا سے چلے گئے، کسی نے تو پڑھا ہے نا؟ کوئی امتی ایسا آیا کہ جس کے بارے میں امت نے، اس علاقے کے لوگوں نے، یا جو ماننے جاننے والے تھے، انہوں نے کہا ہو کہ ہمارے یہ بزرگ اتنے نیک تھے، ان کو جنازے کی ضرورت نہیں، لہذا نہ پڑھو؟ صحابہ کے بارے میں بھی کبھی ایسا نہیں ہوا، نبیوں کے بعد کی بات کر، سب کا جنازہ، اور سب کے جنازے پہ کھڑے ہو کہتے ہیں اللہم اغفر لحینا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ جتنی کرامتیں منسوب کی جاتی ہیں انہی کی بات کر لیتے ہیں، کیا ان کا جنازہ نہیں پڑھا گیا؟ کیا ان کے بارے میں وہاں کے لوگوں نے، ان کے مریدین نے، ان کے ماننے والے، ان کے عقیدت مند صفوں میں کھڑے ہو کے نہیں کہہ رہے تھے اللہم اغفر لحینا ومیتنا؟ بھائی جب وہ دنیا سے چلا گیا ہے، روح نکل گئی ہے، تو اب تیری دعا کا محتاج ہے، اب لوگ اس کے ماننے والے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ اسے بخش دے۔
اور جب قبر میں چلا گیا منوبٹی اوپر آ گئی، اب کہتے ہیں یا اللہ، بلکہ اس سے کہتے ہیں قبر والے سے کہ اب تو ہماری سن لے، خدا کا خوف کریں کوئی یار عقل بھی کچھ بھائی نہ مانے دوسرے دلائل، عقل سے تو کام لے لینا، کتنی تذلیل ہے اپنی. تو لہذا مدد اللہ سے مانگنی اور عبادت بھی اسی کی کر. یہ غیبی مدد کی بات ہو رہی ہے، غیبی مدد. ہاں اللہ کسی کو عطا کر دے، وہ آگے کسی پر احسان کر دے، وہ ایک الگ چیز ہے، اسے غیبی مدد نہیں کہتے. غیبی مدد اللہ ہی کرتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. انشاءاللہ اب کوشش کریں گے، رمضان مبارک چل رہا ہے، تسلسل کے ساتھ ہر آیت کا جو چلتا جائے معاملہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ.